رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. میں اولاً حضرت صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں اور تمام جو علماء و مشائخ یہاں جلوہ افروز ہیں اور ایک طالب علم کو کچھ کہنے کا موقع فراہم کیا، آپ سب کا بھی اور آپ اہل علاقہ بھی کا بھی مشکور ہوں کہ آپ سامنے جلوہ افروز ہو کر کچھ کلمات سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور مجھے کچھ کہنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اولاً آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ غالباً آپ کا اس علاقے کا پہلا جلوس تھا. یہ ماشاءاللہ ایک اچھی کاوش ہے، ایک اچھی کوشش ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ یہ سوالات تو چلتے رہتے ہیں کہ یہ ضرورت کیا ہے اور کیوں ہوا اور جائز ہے یا ناجائز ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ کلام کر لیں گے، لیکن اس میں کسی کو کلام نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی جائز عمل اختیار کرنا ناجائز ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ ایک جائز عمل ہے، محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں الہام فرمایا. اس پر انشاءاللہ چند کلمات میں مزید عرض کرتا ہوں. پہلے یہ مبارک موقع آتے ہیں، ربیع الاول کا جیسے موقع آتا ہے، اس میں مسلمان بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے مختلف اعمال اختیار کیے جائیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ جو علماء کی ہدایات اور ان کی گائیڈنس سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے طور پہ کچھ اعمال اختیار کرتے ہیں، وہ غلط ہو سکتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ ان کا ذاتی فعل ہوتا ہے. اگر ہمارے خاندان میں کوئی بچہ چوری کر لے تو اس کی وجہ سے اگر کوئی ہمارے پورے خاندان کو چور کہے تو کہنے والا غلط ہے. تو کچھ ایسی عوام ہوتی ہے جو اپنے ذاتی افعال ایسی اختیار کر لیتی ہے جو غلط قسم کے ہوتے ہیں، لیکن علماء نے ان کو ترغیب نہیں دی ہوتی. نہ علماء ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، نہ ان کی تائید کرتے ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے جو ہمارے صحیح علماء ہیں وہ کہیں گے یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس کو آپ صحیح طریقے سے ادا فرمائیں. لہذا کسی کی غلطی کو بنیاد بنا کر تمام علماء اہل سنت کو غلط کہنا یا ایک مخصوص اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو برا بھلا کہنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے. پہلا سوال میں چند سوالات ہیں، اس کے جوابات ہیں کیونکہ وقت بھی میرے پاس مختصر سے ہی ہے اور پھر ماشاءاللہ اور بھی اسپیکرز ہم سے بہت بہتر ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کلام فرمائیں گے کہ آخر یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منائی جاتی ہے، یہ خوشی کا اظہار کیوں ہوتا ہے. اس کا جواب اس آیت کریمہ میں ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. کہنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہاں امر کے صیغے ہیں، حکم کے صیغے ہیں، امریہ جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے حبیب ان سے فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کریں. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت کس کو قرار دیا جائے تو میرے خیال میں اس کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا کہ ہر فضل اور ہر اظہار رحمت کا آخر اس کا نچوڑ، اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک. سبحان اللہ. اور وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت بڑا فضل ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جانا، ایمان مل جانا، قرآن حاصل ہو جانا، ماں باپ حاصل ہونا، ملک حاصل ہونا، آسائشیں حاصل ہونا، یہ تمام اللہ کے فضل اور رحمت کی مختلف صورتیں ہیں. ان سب کی اصل اگر آپ نکالیں گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم
اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو مجھے اپنی ذات کی قسم میں اپنے رب ہونے کو ہی ظاہر نہ فرماتا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ یہ نبی کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا کرنا مقصود فرمایا تو اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا. پھر یہ کائنات بنائی گئی، مختلف چیزیں بنائی گئی، ہمیں پیدا کیا گیا اور سارے انعامات ملے، تو یہ ہمارے سرکار کا صدقہ ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا فضل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں. سبحان اللہ. تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ جو خوشی کا اظہار ہے یہ تو حکم خداوندی کی تعمیل میں ہے. بے شک بے شک. اور اللہ کا حکم ماننا ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو سوچیے. دوسری بات دیکھیں، حدیث میں دیکھیے، بخاری کی روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا. پوچھے کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو ان سے نجات عطا فرمائی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نجات کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا. تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں اس دن میں روزہ رکھتے ہیں. تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے کے سلسلے میں ہم یہودیوں سے زیادہ موسیٰ سے قریب ہیں. سبحان اللہ. تم بھی روزہ رکھو. ماشاءاللہ. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بھی 10 کا روزہ رکھیں گے تو یہود سے مشابہت ہو جائے گی. وہ یہود تانا دیتے تھے ہر ایک ایسی چیزوں کے اوپر، دیکھا جو ہم کرتے تم بھی کرتے ہو نا، تو پھر ہمیں کیوں نہیں مان لیتے؟ تو صحابہ نے اس کا خدشے کا اظہار کیا. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لیں. ماشاءاللہ. اس سے یہ دیکھیں بخاری کی روایت ہے، بعض لوگوں کو بخاری کا بخار ہوتا ہے، یہ کام کرنا ہے، اچھا بخاری میں دکھا دیجیے، یہ چیز اچھا بخاری سے ثابت کر کے بتا دیجیے. تو اس طرح جن کو بخاری کا بخار ہے ان کا بخار اتارنے کے لیے بخاری کی ہی روایت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. اس سے چند نتیجے نکلے. نمبر 1 کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا کوئی بڑا انعام ہو، یہ نبیوں کی سنت ہے کہ وہ عبادات اختیار کرتے ہیں ماشاءاللہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کی. اور یہ بھی نبی کی سنت ہے، ہمارے آقا کی سنت ہے کہ اگر کسی نبی نے اچھا عمل اختیار کیا ہو تو اس کو سرکار نے بھی اختیار فرمایا. نجات تو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، سرکار کو تو نہیں ملی تھی. لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک عمل اختیار کیا تو ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کہ اچھوں کے عمل کو بھی اختیار کرو. اور سوال یہ پیدا ہوا اور اس میں جواب بھی حدیث میں مل گیا کہ اچھا عمل کیوں اختیار کریں اس مخصوص وقت میں؟ اس لیے تاکہ جب وہ عمل اختیار کریں گے تو اس عمل کی وجہ سے جو اللہ کا انعام ہے، اس کا فضل و کرم ہے، وہ بھی یاد آئے گا. اس کو یاد رکھو کہ اللہ نے اپنا فضل و کرم فرمایا ہے. اگر ان دنوں میں خاص عبادات اختیار نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو بھول جاؤ گے. بھول جاؤ گے تو شکر ادا نہیں کرو گے. جب شکر ادا نہیں کرو گے تو ناشکرے کہلاؤ گے، اور ناشکرہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے. لہذا جس دن میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، وہ اتنا مبارک دن ہو جائے کہ اللہ کے نبی اسے یاد رکھنے کے لیے ہر 10 محرم الحرام کو خود بھی روزہ رکھیں، صحابہ کرام کو بھی رکھوائیں. تو بتائیے کہ جس وقت کائنات میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، جن کے جلوہ افروزی کی برکت سے ہمیشہ کے لیے اس قوم پر سے اجتماعی عذاب کو اٹھا دیا گیا، احکام ہلکے نازل کیے گئے، بہت سالیاں دور ہو گئیں. جب سرکار تشریف لائے جتنی عورتوں کے بچے پیدا ہوئے سب کے سب لڑکے تھے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جب اللہ نے کرم فرمایا ہو تو بتائیے ان دنوں کو کیسے بھول جائیں. سبحان اللہ. اور ہمارے سرکار نے اپنے عمل سے ہمیں ترغیب دے دی. ارشاد فرمایا، یہ صحیح ستہ کی روایت ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ دیکھیں سوال کیوں پیدا ہوا. صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ آپ سرکار کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا چپ چاپ وہ عمل اختیار کر لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. لیکن یہاں سوال کر رہے ہیں رسول اللہ آپ نے پیر کو روزہ کیوں رکھا؟ معلوم ہوا سوال کر نہیں رہے، ان کی زبانوں سے نکلوایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب میں الہام فرمایا پوچھو میرے حبیب سے تاکہ یہ تاریخ رقم ہو جائے. میرے حبیب نے جس حکمت کی وجہ سے عمل اختیار کیا وہ حکمت لوگوں پر ظاہر ہو جائے اور معلوم ہو کہ جب اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے تو اسے کس طریقے سے منایا جاتا ہے یا کس طریقے سے اس کا خیال رکھا جاتا ہے.
یا رسول اللہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ یہی وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا اور یہی وہ دن ہے جس میں مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ گویا کہ سرکار نے خود ہمیں تعلیم دی دی، ایک اپنے موسیٰ علیہ السلام کی موافقت اختیار کرنے کے ذریعے اور ایک اپنی پیدائش کے لیے خاص روزہ رکھ کر اب آپ سب کو ملا لیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد، آپ کا ہمیں مل جانا اللہ کا بہت بڑا فضل، بہت بڑی رحمت ہے۔ اس فضل و رحمت پر عبادات اختیار کرنا خود ہمارے نبی کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت پر خوشی کا اظہار کرو۔ معلوم ہوا کہ 12ویں شریف منانا بالکل صحیح عمل ہے۔ باقی رہا یہ کہ جی یہ جو اب معمولات اختیار کرتے ہیں، نعت خوانیاں ہو رہی ہیں، محافل ہو رہی ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، لائٹنگ ہو رہی ہے اور کھانے کھلائے جا رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بتائیے کہاں یہ ثابت ہے، یہ کہاں ثابت ہے؟ اب اس میں دو صورتیں، ایک تو یہ کہ ان میں سے ہر عمل کو علیحدہ علیحدہ کر دیں آپ، علیحدہ علیحدہ بالکل، تو ہر چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہر چیز۔ ایک ہے کہ ان سب کو ملا کر اجتماعی طور پہ پوچھیں کیا ایسا ثابت ہے، تو اس کا جواب ہوگا کہ ہاں اجتماعی طور پہ ایسا ثابت نہیں ہے۔ میں ان دونوں کے جواب تھوڑا سا آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک انفرادی طور پہ لے لیں، دیکھیں میں آپ سے پہلے ایک بات پوچھتا ہوں، بتائیے چاول کھانا جائز ہے؟ زور سے بولیں، چاول، نمک، مرچ، پانی پینا جائز ہے؟ گوشت، پیاز، لہسن، گرم مسالہ، ان سب کو ملا کے بریانی بنا لیں تو معلوم ہوا کہ جب انفرادی طور پہ چیزیں جائز ہوتی ہیں تو ان کا اجتماعی بھی جائز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حرام چیزوں کا آپ منفرد طور پہ وہ حرام ہے، ان کا مجموعہ بھی حرام ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب انفرادی طور پہ ہر عمل ان میں سے جائز ہے تو اس کا اجتماع بھی جائز ہونا چاہیے۔ بے شک۔ مثال کے طور پہ دیکھیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اٹھا کے پڑھ دیجئے، جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا تذکرہ فرمایا، فضائل و کمالات ذکر فرمائے۔ بے شک۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل و کمالات کا اللہ کے حکم سے تحدیث نعمت کے طور پہ ذکر فرمایا ہے، بخاری مسلم اٹھا کے پڑھ دیں۔ صحابہ کرام آپس میں سرکار کے تذکرے کیا کرتے تھے، معجزات بیان ہوتے تھے، مورخین نے سرکار کی ولادت کے واقعات لکھے ہیں، بچپن کے واقعات لکھے ہیں، معلوم ہے سب قرآن و حدیث سے ثابت اور اکابرین کا طریقہ رہا ہے۔ کھانا کھلانے کی ترغیب خود سرکار نے مرحمت فرمائی کہ اگر تم اپنے گھر کھانا بناؤ تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لو تاکہ تمہارے پڑوس تک بھی پہنچ جائے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ جلوس کی اصل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، جب قریب پہنچے تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہاں پہ آپ کو گرفتار کرنے آئے تھے، لیکن نگاہ مصطفیٰ سے عشق و محبت رسول میں خود گرفتار ہو گئے، سبحان اللہ، ایمان لائے، اور عرض یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا داخلہ مدینہ منورہ میں جھنڈے کے ساتھ۔ سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر میں لگا لیے کرو، اب چونکہ یہ مشہور ہو گیا تھا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، عورتیں بچے مکانوں کی چھت پر جمع ہیں، صحابہ کرام مدینے کی سرحد پر کھڑے ہوئے ہیں، بنو نجار کی بچیاں دف لے کر سرکار کی شان میں ترانے گانے کے لیے مکمل تیار ہیں، اور وہاں سے کثیر صحابہ کرام کا جلوس آ رہا ہے۔ آگے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیزے پر آپ نے امامہ کھولا، نیزے پہ باندھا، اس طرح اوپر کے ایک جھنڈا بن گیا، آپ آگے آگے چل رہے ہیں، سرکار پیچھے پیچھے، اور جب قریب پہنچے تو آوازیں آ رہی ہیں، مرحبا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ۔ اب آپ اس جلوس کو اور اس جلوس کو ذرا اس کا موازنہ کر لیں، یہاں پر بھی کچھ کھڑے ہو کے سائڈ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ چل رہے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، ترانے گا رہے ہوتے ہیں، وہاں بچیوں نے ترانے گائے، طلع البدر علینا، ایسے ایسے ماشاءاللہ، اور عجیب منظر، نعرے اور جوش اور جذبہ۔ یہ جو مسلمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔
اب یہ جلوس کس کی مشابہت ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کی تو مبارک ہوں، آپ انہی میں سے ہیں۔ یعنی میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب بندوں کے ساتھ اٹھائے گا، آمین۔ یہ بھی تو ان میں سے اچھا نعت خوانی دیکھ لیں۔ خود حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے ممبر اقدس لگایا، کفار سرکار کی ہجوم میں شعر کہتے تھے، یعنی برائی کے اندر، تو سرکار نے ممبر لگوایا، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممبر پہ بٹھایا اور فرمایا کہ حسان ہماری طرف سے ان کفار کو جواب اور جب وہ جواب دینے لگے سرکار خوش ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ اب یہاں ایک نعت پڑھ رہے ہیں، اشعار، سامنے پبلک بیٹھی ہوئی ہے، بتائیے کہ نعتیہ محفل کا منظر ہے کہ نہیں؟ آف کورس یہ مشابہت ہے۔ جھنڈے جب ہمارے تو یہ حریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا، جب سرکار کی ولادت مبارکہ ہوئی، خود بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جبریل امین کثیر فرشتوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں جھنڈا، اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین کو 3 جھنڈے دیے گئے، ایک آسمان دنیا پہ لگایا، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر لگایا اور ایک بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر لگایا۔ ایک روایت میں کہ بیت المقدس پہ جھنڈا لگایا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جھنڈے لگانے کا حکم کس نے دیا تھا؟ بتائیں کس نے دیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ اپنے حبیب کی ولادت پر جھنڈے لگانے کا حکم تو خود اللہ نے دیا، اور یہ سنت جبریل ہے، اور مقدس مقامات پہ جھنڈے لگائے گئے۔ تو اگر آج مسلمان اس سنت کو ادا کرتے ہوئے جھنڈے لگائے تو اس میں کیا غلط ہو سکتا ہے؟ تو جب انفرادی طور پہ سب صحیح تو اجتماع کیوں غلط ہوگا؟ لیکن چلے ایک اجتماعی طور پر بھی لے لیتے ہیں کہ بھئی اس طرح کیا سرکار نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، کیا تو دکھائیں، ہم بھی مان لیں گے۔ اب پہلی بات یہ ہے، ہمارے مسلمان بھائی چونکہ ہم لوگ اب کم اپنا دین سے شغف رکھتے ہیں، جب اس قسم کو اعتراض آتا ہے نا تو ہمارا جو خالی ذہن ہوتا ہے وہ جواب دینے سے قاصر ہوتا ہے، تو ہم بھاگتے ہیں پھر علماء کے پاس، حضرت کچھ بتائیے اس نے ایسا اعتراض کیا ہے۔ ارے بھائی یہ دور ٹینشن لینے کا نہیں ہے، ٹینشن دینے کا، تو آپ ٹینشن دو اس کو، آپ کیوں بھاگ کر آتے ہیں؟ آپ اس سے سوال کر لیں کہ وہ اگر کہتا ہے کہ مجھے ثابت کر کے بتاؤ کہ سرکار نے ایسا کیا تھا، صحابہ کرام نے، تو میں مان لوں گا۔ تو آپ نے تم ثابت کر کے بتاؤ کہ جو کام صحابہ نے کیا، سرکار نے کیا، وہی جائز ہوتا ہے، باقی سب ناجائز ہوتا ہے، یہ تم ثابت کر کے بتا دو، میں کرنا چھوڑ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو تو کرنا جائز ورنہ ناجائز۔ ضابطہ شرعیہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کر دیا وہ ناجائز، باقی سب جائز۔ ہم قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں، دیکھیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ معلوم ہے کائنات میں جتنی چیزیں ان سے نفع اٹھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ سوال پیدا ہوگا یہاں تو شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، سور بھی ہے، چوری چکاری بھی ہے، تو کائنات میں تو یہ بھی ہے، اس کا مطلب ان سے نفع اٹھانا جائز نہیں۔ اب ہم دیکھیں گے ممانعت کہاں کہاں منع ہے۔ شراب منع ہے، ہم کہیں گے ان میں سے شراب کو نکال دو۔ جوا منع ہے، اس میں سے جوا نکال دو۔ ماں باپ کی نافرمانی منع ہے، اس میں سے ماں باپ کی نافرمانی نکال دو۔ میلاد منع ہے تو میلاد نکال دو، لیکن پہلے منع تو ثابت کریں، پہلے منع تو ثابت ہو نا، منع ہو تو اس میں سے نکلے گی، نہیں ہے تو اس میں داخل ہوگی کہ تمہارے لیے سب کچھ اللہ نے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، میلاد سے بھی نفع اٹھاؤ، برکت حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ بعض کہتے ہیں کہ بالکل واضح ہمیں دکھاؤ، اللہ نے فرمایا قرآن میں میلاد مناؤ، سرکار نے فرمایا میلاد مناؤ، میں مان لوں گا۔ آپ جواب میں کہیے کہ چلو تم ایک آیت دکھا دو، ایک حدیث دکھا دو، اللہ نے فرمایا اور رسول نے میلاد مت مناؤ، میں نہیں مناؤں گا۔ دکھاؤ کہاں ہے؟ نہ اللہ منع کرے نہ رسول منع کرے، خوشی کے اظہار کا حکم تو خود اللہ کا ہے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اس سے منع کرنے والے؟ تو لہٰذا یہ بالکل جائز ہے، آپ کریں، خوشیوں کا اظہار کریں لیکن جائز طریقے سے کریں۔ بے شک بے شک۔ اصل چیز ہے منع۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ فرانس گئے عالم میں، وہ بھی ان سے ایک نوجوان نے کہا کہ اگر آپ لفظ میلاد جو آپ یہ کرتے ہیں یہ بخاری میں دکھا دیں، میلاد منانا شروع کر دو۔
انہوں نے کہا اچھا آپ لفظ بخاری میں دکھاتے ہیں، بخاری کو ماننا شروع کر دو۔ اب اس کے اندر یہ ضابطہ قاعدہ بنا لیا کہ جو بخاری کے اندر ذکر ہوگا اس کو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ تو اس شخص سے دوسرا کو ایسے ہونا چاہیے کہ بتاؤ تمہارا ذکر بخاری میں ہے نہیں ہے تو اس کے اندر تم بھی کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کوئی ضابطہ قاعدہ یہ بھی نہیں ہے۔ اور ہم ایک اور مزید کو ایسر کرتے ہیں کہ کوئی آپ سے کہنا بخاری میں دکھا دو، تو آپ کہیں کہ تم بخاری میں یہ دکھا دو کہ امام بخاری نے فرمایا ہو کہ میری بخاری میں ملے تو ماننا ورنہ نہ ماننا، تو میں نہیں مانوں گا۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ لیکن امام بخاری نے سے کچھ نہیں فرمایا، اپنے بنائے ہوئے ضابطے قاعدے ہیں۔ تو مسلمان اپنی خوشی سے ایک معمول اختیار کرے تو بدعتی کہلائے، اور آپ اپنی طرف سے خود ضابطہ بنا لیں کہ بخاری میں دکھاؤ تو میں مانوں، یہ بدعت نہ ہو۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ آپ کا یہ دعویٰ، یہ مطالبہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ صرف مسلمانوں میں بدعت نظر آئی، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ لوگ قالین پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، قالین پہ بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، بتائیں کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ کیا نبی کریم سے ثابت ہے اس طرح پڑھنا؟ صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ اس کا حکم دیا ہے؟ نہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں، میں مائک پہ بیان کر رہا ہوں، آپ اسپیکر کی آواز پہ سن رہے ہیں۔ اگر یہ ضابطے قاعدے بنا لیے جائیں کہ جی پہلے دور میں ہوگا تبھی ہم مانیں گے ورنہ نہیں، تو زندگی رک جائے گی، کاروبار زندگی رک جائیں گے۔ تو اس لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائز طریقے سے منانا شرعاً بالکل جائز ہے۔ اور بس آخری بات کہہ کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ کیوں نہ منایا جائے۔ وہ سرکار جو ہم سے اتنا پیار فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، خدا کی قسم ان کے احسانات کا بدلہ اتارنا دور کی بات، احسان کے الف کا بدلہ بھی نہیں اتار سکتے۔ سبحان اللہ۔ وہ اتنے کریم، اتنے شفیق ہمارے نبی ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ سرکار کا قدرت اختیار بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کی برکت سے انعام عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ سرکار پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا قرآن عظیم میں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے حبیب اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ان کو عذاب میں مبتلا فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سرکار نے اپنی نہ قدرت استعمال فرمائی نہ اختیار استعمال فرمایا، خود اللہ نے کرم فرما دیا۔ بے شک۔ لیکن جب قدرت و اختیار مصطفیٰ کو دیکھیے تو قربان جائیے اور اپنی قسمت پر ناز کیجئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب کریم ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پوری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے اور وہ رب فرما رہا ہے حبیب آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تفسیر ابن عباس اٹھائیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا بتائیے، اللہ تعالیٰ سچ فرماتا ہے کہ جھوٹ؟ سچ۔ معاذ اللہ جھوٹ کا تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ممکن بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ نے فرمایا حبیب آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو ضرور دے گا، بے شک ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ اور بتائیے کہ اللہ کے نبی غلط فرماتے ہیں؟ نہ جی، جھوٹ فرماتے ہیں؟ نہ جی، غلط بیانی کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو سرکار نے جواب میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک یہ سارے داخل جنت نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ ہمیں تو جنت کی ضمانت مل گئی، بے شک، بے شک۔ ہمیں تو جنت کی ضمانت اللہ رسول نے دے دی کہ ہاں بس اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو راضی کرے گا اور سرکار ہمارے جنت میں جانے سے ہی راضی ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا تو بیڑا پار۔ تو جو نبی ہمارے لیے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرے، کیا اس کی خوشی نہیں منائے؟ کیا اسے پیار و محبت کا اظہار نہ کرے؟ آخری بات، جب سرکار پیدا ہوئے کسی نے دیکھا کہ مننے سے ہیں، بظاہر چھوٹے چھوٹے ہونٹ ہیں لیکن عظمت کے لحاظ سے بہت بڑے، ماشاءاللہ، وہ ہل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، اللہ کان قریب کر کے سنا تو وہ بچے، چھوٹے سے پیدائشی بچہ جو شعور تک بھی نہیں پہنچا ہوتا، شعور بھی حاصل نہیں ہوتا، جب انہوں نے کان قریب کیا تو پتہ چلا کہ یہ بچہ تو شعوری بلوغت میں ابھی سے بالغ ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، بلوغت تک پہنچ چکا ہے، ماشاءاللہ، اس سے کئی گنا آگے بڑھ چکا ہے۔ اللہ آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، اللہ اکبر، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ماشاءاللہ، اور جب وصال ہونے لگا پھر لبھائے مبارکہ حرکت کر رہے ہیں، سنا گیا تو آواز آ رہی ہے ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر۔ سبحان اللہ، اللہ۔ شاعری نے یہاں بڑی پیاری بات بیان فرمائی، بس آخری باتیں توجہ چاہوں۔ اللہ تعالیٰ ہے ارحم الراحمین، بے شک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے رحمت للعالمین، للعالمین، بے شک،
ارحم الراحمین کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی رحم فرمانے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا. ماشاءاللہ. اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سرکار اپنی ذات، صفات، افعال، اعمال کسی میں بھی اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتے. اللہ کی رحمت بڑھ کر سرکار کی رحمت اللہ کے مقابلے میں کم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو زیادہ رحیم و کریم ہے سرکار نے اپنی امت کو اس کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ سبحان انہوں اللہ. نے چاہیے تھا یہ کہتے اللہ تعالیٰ میری امت کو اپنے حوالے کر لے، اللہ اپنے قبضے میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، کیونکہ تو مجھ سے زیادہ رحمت رکھنے والا ہے. لیکن سرکار نے اللہ کے لیے نہیں کہا، اپنے لیے کہا. کیوں؟ شارح اس کا جواب دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی رحمت یقیناً سب سے زیادہ ہے لیکن وہ قہار و جبار بھی ہے. اور سرکار میں اگر رحمت ہے تو صرف رحمت ہی ہے، قہاریت جباریت نہیں ہے. اگر اپنی امت کو اللہ کے حوالے کرتے اللہ کی ذات بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے قہاریت جباریت غالب آتی اور بہت سارے پھنس جاتے. عرض کی اللہ تعالیٰ میرے حوالے کر دے کہ یار رحمت ہے، غفوریت ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، قہاریت جباریت ہے ہی نہیں. تو میرے پاس آئے گا ضرور بخشا جائے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقام مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات مانتے ہوئے جائز طریقے سے علماء اسلام تشریف فرمائے، ہمیشہ ان سے تعلق اپنا مضبوط رکھیں. ماشاءاللہ. اپنی طور سے کوئی ایسا عمل اختیار نہ کریں کہ وہ مذہب اسلام کے لیے تنقید کا باعث بنے اور آپ کی وجہ سے دین بدنام. یا اللہ. اس لیے بہتر ہے کہ جو کچھ آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات جوش عقیدت میں ہم غلط چیز اختیار کر لیتے ہیں، علماء کی رہنمائی حاصل کریں، ان کی سرپرستی میں آپ مشورہ طلب کریں، یہ بتائیں کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کیجئے، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں درجات کی بلندی عطا فرمائے گا. وقت کی قلت کی وجہ سے اب میں ویسے میں 5-7 منٹ اوپر لے چکا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.